جو کام ہم اخوت میں اگر 40 لاکھ لوگوں کو باروزگار کرنے کا ذریعہ بنے تو کیا ہم 40 لاکھ لوگوں کو اگر ٹیکنالوجی میں اس لیول پہ لے کے چلے گئے، مسجد میں اسکول ہے، اس مسجد میں ڈسپنسری ہے، اس مسجد میں ایمبولینس ہے، اس مسجد میں CSS کی اکیڈمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویو بائی سیم علی دادا، پاورڈ بائی سوشیون۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ ایک سپر سول کی سیریز لے کر آئے ہیں جس کے اندر ہم 1 to 1 جن کے ساتھ ہماری سول ٹو سول کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اینڈ دوز پیپل ہو ہیو ناٹ اونلی کنٹریبیوٹیڈ ود ان دا کنٹری بٹ آلسو ورکنگ ہارڈ ٹو کریٹ بیٹر اینڈ پازیٹیو امیج آف پاکستان اراؤنڈ دا گلوب۔ تو آج اس سیریز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد سلیم احمد رانجھا صاحب، جن کی جو سروسز ہیں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کی ہیں، کمیونٹی کے حساب سے، سوشل ورک کے حساب سے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک انٹرپرینور کے حساب سے بھی۔ السلام علیکم سر۔ السلام جی، بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آپ نے ٹائم It's نکالا always a pleasure جی۔ جی، تھینک یو تھینک یو۔ اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ ہم اس میں آپ نے اتنا عرصہ جو ہے آپ نے 30 ایئرس جو ہیں اس کے اندر آپ نے اپنی سروس کو بھی کنٹینیو کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے سوشل ورک اور ڈفرینٹ چیزوں کو بھی ایک بہت ٹائم دیا، تو اس کو آپ نے کس طرح مینیج کیا اور آپ نے کیا چیز زیادہ انجوائے کی؟ آپ اپنے سفر کے بارے میں خود ہی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سیم جی، آپ کا حکم تھا تو میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اصل میں وہ ایک بڑا مزدار، اگر مجھے سوچنا پڑے کہ میں نے کیا کیا زندگی، تو میں نے اپنی ڈریمز چیز کی۔ اچھا، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈریم چیزر، جو میں نے کبھی کوئی خواب دیکھے تھے نا، میں ایک ایک کر کے، وہ جس طرح کیڑا ہوتا ہے نا، وہ ایک ایک دانے کو چنتا رہتا ہے، تو اس کے لیے میں ہمیشہ سے میرے پیرنٹس کے ساتھ جب میں تھا تو میں پولیٹیشین بننا چاہتا تھا۔ میری وہ ڈیٹ آف برتھ اور الیکشن کی ڈیٹ میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس کے لیے ویسے میرے پاس آپشن ختم ہو گئی۔ 1985 کا الیکشن، اس وقت میں 24 سال کا تھا، 25 سال کا نہیں تھا۔ اچھا، تو میں نے سول سروسز کا ایگزام دے دیا۔ سول سروسز ایگزام دینے سے پہلے میں جو دوسرا میرے شوق تھا وہ یونیورسٹیز میں پڑھانا تھا۔ مجھے پنجاب، آپ کو اس وقت بھی شوق تھا؟ اس وقت بھی تھا، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھانا چاہ رہا تھا، مجھے جاب نہیں ملی۔ میں نے CSS ایگزام دیا، میں سلیکٹ ہو گیا۔ دوسری دفعہ پہلی دفعہ انکم ٹیکس میں آ گیا، دوسری دفعہ کسٹمز میں آ گیا، لیکن یونیورسٹیز میرے ذہن سے کبھی بھی یہ نہیں ڈپارٹمنٹ آپ نے خود چنے تھے دونوں؟ نکلی۔ یہ بس اتفاق سے آ گئے تھے، میری دونوں چوائس نہیں تھے، اوکے، بٹ اچھا، تو بننا پولیٹیشین اور یونیورسٹیز میں جانا چاہتا تھا، چلا سول سروسز میں گیا۔ اوکے۔ اچھا سلیم صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں سر وہ آتے ہیں بیوروکریسی میں بھی آتے ہیں ڈفرینٹ، لیکن آپ کو اللہ نے ایک بہت زبردست اور ماشاء اللہ ایک اچھی شہرت دی ہے، اور آپ نے ہمیشہ لوگوں کی بھی ہیلپ کی، اور یہ میں بلکہ آنر بھی کہوں گی کہ ہی از اے کائنڈ آف اے پرسن کہ جو بھی تھوڑا ڈاؤن ہوتا ہے یہ از اے میجیکل پرسن، اس کو فوراً یہ جو ہے نا ایک اچھی پکچر، روزی پکچر پوری دنیا کی پیش کر کے، انکریج کر کے، اور وہ آپ سامنے لے کر آتے ہیں۔ تو یہ آپ میں کیسے آپ نے گر سیکھا؟ میں بڑی اتفاق سی بات ہے، پہلے بھی میرے والد صاحب نے مجھے بہت گائیڈ کیا۔ ان کا یہ ہوتا تھا کہ کسی کے ساتھ جب کوئی کسی برے حالات میں ہو نا، تو اس وقت ان کو ضرور کانٹیکٹ کرو۔ کوئی اچھے حالات میں ہو، کوئی پاور میں ہو، تو بے شک ڈونٹ ٹرائی ٹو بی کلوز ٹو ہم، بٹ اف somebody is in bad situation, do contact him, ask him کہ یار میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ سو یہ پہلے ابو سے سیکھی۔ دوسرے نمبر پہ جب میں سول سروس اکیڈمی میں سن 2000 میں ٹریننگ کروا رہا تھا، تو اس زمانے میں مجھے فیل ہوا کہ جو اکیڈمی کے بچے تھے they were not responding to me and I was getting jittery. تو I started looking at نیا انٹرنیٹ ان دنوں میں اویلیبل ہوا تھا، تو میں نے موٹیویشن مینجمنٹ کی ٹیکنیکس پڑھنا شروع کر دی، اور جو پہلی ٹیکنیک میں نے پڑھی وہ تھی ٹریٹ ادرس دا وے یو وش ٹو بی ٹریٹڈ۔ یہ ایک حدیث کا لٹل انگریزی ترجمہ ہے اچھا، زبردست۔ کہ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک کرا جیسا تم اپنے ساتھ کروانا چاہتے ہو۔ ہاں، اور یہ آپ کا وہ کی That's try to follow it. That's interesting. اچھا مجھے سر یہ بتائیے کہ آپ کا ایجوکیشن کے اوپر بھی بڑی کمانڈ رہی ہے، یونیورسٹیز کے ساتھ بھی آپ کا لنک رہا، بلکہ ابھی حالیہ آپ نے ڈفرینٹ جو ہیں اس کے اوپر کیے ہیں چیزیں، تو اس میں آپ کا کس طرح سے انوالومنٹ تھی؟ یونیورسٹیز کے ساتھ میں نے جب ہمیشہ بہت بچپن سے میری کتابوں کا بہت شوق ہے، 4 یا 5 سال عمر میں پڑھنا شروع کر دیا، اور کھلونوں یا ایٹنگ آؤٹ سے بھی زیادہ جو چیز خریدتا تھا وہ کتابیں تھیں۔ اچھا، کئی دفعہ یونیورسٹی کے دنوں میں، کالج کے دنوں میں اپنی 1-2 میل اسکپ کر دیتا تھا کہ میں نے اس کے اینڈ پہ کوئی کتاب خریدنی ہوتی تھی۔ اچھا، اور میں نے کچھ 4-5 سال پہلے جب میری کلیکشن جو 5000 کے قریب تھی، وہ ساری کی ساری میں نے قوت یونیورسٹی کو ڈونیٹ کر دی، اور اللہ نے اس کا کیا اجر دیا
کہ اب میرے پاس اتنی اچھی کلیکشن ہے لیکن ڈیجیٹل کتابوں کی ہے، اچھا جو میرے فون میں بھی ہوتی ہے اور میرے آئی پیڈ میں بھی ہے اور میرے لیپ ٹاپ میں بھی ہے۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو یونیورسٹیز، میں نے یہ دیکھا تھا کہ دنیا میں جس قوم نے ترقی کی ہے اس کی ترقی اور اس کی یونیورسٹیاں ساتھ ساتھ چلی۔ اچھا ایک زمانے میں جب گریکس تھے تو ارسطو، سقراط، افلاطون، یہ اس زمانے کے لوگ تھے، اور اس زمانے میں گریک سوسائٹی واز ایٹ دا ٹاپ۔ سیم ہیپنڈ فالوڈ بائی روم، اس کے بعد مسلمانوں، انڈیا، بالکل چائنا، پھر مسلمانوں کی حکومتیں، بغداد، کرتبہ، استنبول۔ اس زمانے میں وہاں دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں تھیں۔ جب نشاط ثانیہ میں مغربی نشاط ثانیہ شروع ہوا تو اس زمانے میں اٹلی اور فرانس کی یونیورسٹیاں بہتر تھیں۔ اچھا آج امریکن یونیورسٹیاں بہتر ہیں، اور آج پینڈولم امریکن سے بڑھ کے پھر چائنا اور انڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ تو اچھا جو ملک جہاں ترقی کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی یونیورسٹیاں آگے جا رہی ہوتی ہیں اور وہ ترقی کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ جب تک ہم اپنی یونیورسٹیوں میں 3 چیزوں کو لنک نہیں کریں گے، اکیڈمیا، گورننس، بزنس، اکیڈمیا، گورننس، بزنس اور سول سوسائٹی، جب اچھا تک آپ کی انٹیگریٹ ہو کے نہیں چلے گی اس وقت تک نہیں۔ تو میں ہمیشہ سے نوکری کے اندر بھی ٹائم نکال کے یونیورسٹی میں پڑھانا جاتا تھا۔ میں نے کوئی 20 یا 25 یونیورسٹیوں میں لیکچرز دیے ہیں یا پڑھایا ہے۔ پھر میں نے UMT میں 2 سال جاب کی۔ میں جب ایڈیشنل سیکرٹری ایجوکیشن تھا تو بہت کلوزلی نسٹ کے ساتھ اور کام کرنے کا موقع ملا، قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، علامہ اقبال یونیورسٹی کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، اور یونیورسٹی آف لاہور کے ساتھ ابھی سینٹرل ایشیا اور افریقہ کے جو آپریشنز ہیں ان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی ایجوکیشن کو اور پاکستان کی سول سوسائٹی اور پاکستان کو بزنس کو ان اے بگ وے سینٹرل ایشیا اور افریقہ کے ساتھ لنک کر رہے ہیں۔ آئی واز پارٹ آف نسٹ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک، ہم لوگوں نے مل کے پلان کیا تھا، اور مینی ادر تھنگس۔ سو مینی تھنگس۔ تو پھر اللہ نے اخوت یونیورسٹی اپنی دی۔ جی، تو اخوت کے ساتھ آپ کا سفر کیسے سٹارٹ ہوا اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میرا جی بڑا مزیدار بات ہے کہ اللہ نے جب کسی کو تیار، ڈینگ زیاؤپینگ کہتے ہیں کہ جی جو آپ کا چیلنج ہے وہی آپ کی اپرچونٹی ہے۔ اوکے، جب آپ اپنے پر برے حالات آتے ہیں تو 2 آپشن ہیں، یا تو آپ روتے رہیں یا اس کو آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ اسی میں سے اپرچونٹیز۔ ہمارے خاندان پہ کافی زیادہ سودی قرضہ تھا، اچھا، اور اسی سودی قرضے کی وجہ سے ہمارا گھر بھی بک گیا، میری والدہ اور میری بہن کے زیور بھی بک گئے۔ اچھا، اب اس حالات میں یہ اللہ معاف کرے، ایگریکلچر میں لون اور لون ری پیمنٹ کا بہت بڑا ایشو ہے۔ جب یہ کرائسس آیا تو ابو نے ایک دن کہا کہ ہم نے اس سود سے جان چھڑانی ہے۔ دیٹ واز ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن جو میں نے کاؤنٹر کیا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگلے 5-6 سال ہو سکتا ہے کہ کبھی ہمارے گھر میں کھانا ہوگا اور کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بینکوں سے لون لیتے تھے اور لون چڑھتے جا رہے تھے۔ تو ون فائن مارننگ وین ابو ڈیسائیڈڈ کہ جی ہم نے قرضے نہیں لینے، اور اللہ کے، کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، تو 2 سال میں اللہ نے ہمارے گھر کی شکل بدل دی۔ کیسے؟ وہی جو قرضے تھے اللہ نے ان کا ایسا انتظام کرایا کہ وہ قرضے ادا ہونا شروع ہو گئے، ہماری فصلیں بہتر ہونا شروع ہو گئیں، اور 2-2.5 سال کے اندر ہمارے تقریباً قرضے 80% ختم ہو چکے تھے۔ دین میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر سود کے، ہمارا یہ والد زمیندار ہیں، والد وکیل ہیں، زمینیں ہیں، گھر ہیں، اگر ہم نے سود سے اتنا سفر کیا ہے تو غریب آدمی کا کیا ہوگا؟ بالکل، تو ڈاکٹر امجد صاحب ان دنوں میں پنجاب رول سپورٹ پروگرام میں کام کرتے تھے، ان سے اور 2-3 دوستوں سے بات ہوئی کہ ہم اپنی آرگنائزیشن شروع کریں جو بغیر سود کے ہو۔ اچھا، تو یہ میری رائے تھی، اس کے اوپر ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے، اور ڈاکٹر امجد اس پر میری بیگم نے 10,000 روپیہ کہا کہ پہلے میں دیتی ہوں، اور وہ ایک خاتون کو ڈاکٹر صاحب نے پیش کیا، اور the sky is the limit۔ اور اب آج ماشاءاللہ آج الحمدللہ ہم 150 بلین بغیر سود کے پیش کر چکے ہیں۔ اوکے، اور آپ کبھی یونیورسٹی بھی بنا رہے ہیں؟ اب یونیورسٹی میں اسی طرح ہمارا یہ تھا کہ اگر سود کے بغیر قرضہ ہو سکتا ہے تو فیس کے بغیر تعلیم ہو سکتی ہے۔ ہماری اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی مزیدار بات کرتے ہیں کہ جی جن ماؤں کے پاس زیور ہوتے ہیں وہ تو زیور بیچ کے بچے پڑھا لیتی ہیں، جن کے پاس زیور نہیں ہوں، کیا ان کے بچوں کا مقدر ہے کہ وہ ساری عمر ان پڑھ رہے ہیں؟ ہمیشہ جہاں بھی جن سوسائٹیز نے ترقی کی ان کے ساتھ ان کی یونیورسٹیاں جو تھیں وہ فری رہی ہیں۔
بالکل. ہم نے پچھلے 200 سال میں جو یونیورسٹیوں کو یا تعلیم کو کاروبار بنایا ہے اس کا مقدر یہ ہو گیا کہ آج ہمارے سر پہ جہالت کے سائے جو ہیں منڈلا رہے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے اور ان کو بغیر سود کے قرضہ دیں گے تعلیم کی شکل میں, اور وہ کسی اور کو پڑھا کے اس قرض ری پے کریں گے. اوہ بیوٹیفل. تو یہ چین بنائی آپ. آج اگر ہمارے یونیورسٹی اور کالجز میں تقریباً کوئی 2-2.5 ہزار بچہ پڑھ رہا ہے تو دیکھیے آج سے 20 سال بعد شاید یہ 20,000 ہوں گے. تو 20,000 جو پڑھ چکے ہوں گے وہ اگلوں کو پڑھا رہے ہوں گے, تو وہ کیسا پاکستان ہوگا. ایک سرکولیشن بنا دی. زبردست, بیوٹیفل. مجھے یہ بتائیے, ابھی سر آپ نے بتایا کہ رورل بیک گراؤنڈ سے آپ کا ڈیفینیٹلی رہا, اور پھر آپ کو میں ڈفرینٹ چیزیں بھی دیکھتی رہتی ہوں کہ آپ نے رورل جو ہمارا ایگریکلچر ہے اور اس کو آپ نے اس کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بھی بڑا کام کیا ہے, اس کو آپ نے ماڈرنائز کرنے کی بھی کوشش. سیم ایگریکلچر میں میرا ابھی تک جو ہوتا ہے نا کہ اٹس ون پیک یٹ ٹو بی اچیوڈ. اوکے. آئی وڈ سے کہ میرے بیوی اور بچے میرے سے ایک جو تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری زمینوں کی جو ایگریکلچر ہے وہ کتنی اچھی نہیں ہے, وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. ابھی مجھے ایگریکلچر میں ڈیلیور کرنا ہے, اور آج شاید جب میں نے ونس آئی جوائنڈ فاطمہ گروپ اینڈ نیشنل انکیوبیشن سینٹر, تو اللہ ہیز ایکچولی پرووائڈیڈ می دا ٹولز کہ بھائی دیکھو تم ایگریکلچر میں کچھ کرنا چاہتے ہو تو میں نے تمہیں بیسٹ اویلیبل سورس پاکستان کا سب سے بڑا ایگریکلچر گروپ دے دیے اور پاکستان کا سب سے بڑا انکیوبیشن سینٹر دے دیے. اگر اب تم نہیں کر سکتے ہو تو قصور تمہارا ہے اور کسی کا نہیں ہے. So this ball is very much in my court. ایگریکلچر میں نے ڈیلیور کرنا ہے. بٹ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ کہ میرے والد صاحب اور میری والدہ, والد صاحب وکیل ہونے کے بعد بھی ہر ویکینڈ پہ یا الٹرنیٹ ویکینڈ پہ گاؤں جاتے تھے, اور جب وہ 2004-05 میں کوئی 5-6 سال وہاں پہ رہے, اور اس میں مجھے ان کے پاس رہنے کا موقع ملا ہے, تو میں نے یہ دیکھا کہ غربت کی جو بدترین شکل ہے وہ شاید ہماری رورل پاورٹی ہے. اچھا. رورل پاورٹی میں بے روزگاری تو ہے ہی صحیح, وہاں تعلیم کی فیسلٹیز نہیں ہیں, وہاں صحت کی فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ روزگار کی فیسلٹی نہیں ہے. سال میں 1 یا 2 آپ کو انکم کے موقع ملتے ہیں, وہ آپ 15-20 دن میں خرچ کر دیتے ہیں, اس کے بعد آپ ورچولی سلیوری ہے یا بیگار کی صورت حال ہے. تو مجھے 2 طریقے تھے. ایک تو یہ تھا کہ میں سیاست میں چلا جاتا, میں کوئی رورل ڈیولپمنٹ میں کام کرتا. تو میں نے یہ سوچا کہ میری اگر آپ زندگی میں دیکھیں تو میں نے کوشش کرتا ہوں اس کو آپ جگاڑ کہہ لیں یا اس کو آئی ٹرائی. دیر از اے سیئنگ ورڈ اسٹریٹ لائن. کیا ہے اسٹریٹ لائن؟ ہے دا شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس بٹوین 2 پوائنٹس. اگر پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے درمیان جو شارٹیسٹ پاسبل ڈسٹینس ہے وہ اسٹریٹ لائن ہوتی ہے. تو میں اسٹریٹ لائن ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں کسی کام کو کرنے کے لیے. تو میں نے سوچا کہ اگر ایک گاؤں ایسا بنایا جائے, ماڈل ولیج میں, تو ہم لوگ جب جاتے ہیں نا تو ہم انفراسٹرکچر کی طرف چلے جاتے ہیں. وہاں گلیاں ہوں, وہاں سڑکیں ہوں, وہاں بلڈنگز ہوں. میں انفراسٹرکچر کی بجائے سروسز پہ جانا چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو بیسٹ صحت, تعلیم, روزگار, ٹیکنیکل ٹریننگ کس طرح ملے. تو ہم لوگوں نے پہلا کام جو کیا وہ اخوت کی شکل میں کیا. 2009 میں ہم نے وہاں سے شروع کیا بغیر سود کے. اس میں والد صاحب نے پیسے دیے, کچھ میں نے کنٹریبیوٹ کیا, کچھ میرے دوستوں نے کیا. تو ہم نے اخوت کی طرح کی اپنی تنظیم بنائی. 2 سال ہم نے چلائی اور اس کے بعد اخوت نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اب ہمارے گاؤں کے اندر 11,000 فیملیز کو 40 کروڑ روپیہ پیش کیا جا چکا ہے اور 100% ریکوری ہے. امیجن کیجئے اگر ایک گاؤں کلسٹر آف ولیج میں 40 کروڑ روپیہ آپ ایڈ کر دیں تو اس گاؤں کی کیا شکل ہوگی. ڈیولپمنٹ کا لیول ہی کچھ ہو رہا. دوسرا مسئلہ آیا صحت کا. تو ہم نے ریکویسٹ کی ہمارے ترین صاحب سے, اور انہوں نے کاوش کی ٹیلی میڈیسن سینٹر شروع کیا. ٹیلی میڈیسن میں یہ تھا کہ جو گاؤں میں ڈاکٹر بٹھانے کی بجائے یا ڈسپینسری بنانے کی بجائے, اس انفراسٹرکچر کے اوپر اخراجات کرنے کی بجائے, ہم نے ایک عدد لیپ ٹاپ کو کنیکٹ کیا گلاب دیوی ہاسپٹل کے ساتھ. ڈاکٹر یہاں پہ تھا, ڈسپینسر گاؤں میں تھا, اور مریض کو تھرو لیپ ٹاپ کے میں لاہور میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کو دکھانا شروع کر دیا. اور اس کا رزلٹ ٹھیک رہا. اور اس کا رزلٹ فینومینل تھا. اچھا, زبردست. 30 روپے کی پرچی میں گاؤں کے اندر دوائی اور کنسلٹیشن اویلیبل تھی.
اس وقت وہ آرگنائزیشن 22 ٹیلی میڈیسن سینٹر چلا رہی ہے، ماشاء 500 سے زیادہ اس کے اندر ڈیلی پیشنٹس کو دیکھا جا رہا ہے، اور دوائی گاؤں میں ہے، اور ڈاکٹروں کے جو فیس تھی، تنخواہیں تھی، اس کو روک کے ہم نے گاؤں کے اندر ایمبولینسیں دینا شروع کر دی۔ اچھا، اب کاوش کی 8 ایمبولینسیں ہیں، اس طرح کی اور علاقے میں ایمبولینسیں شروع ہوگی، اور ہمارے 2 ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین اور سرگودا کے اندر اس وقت اس طرح کے کوئی 25-30 گاؤں بن چکے ہیں، 20 یا 25 ایمبولینسیں آ چکی ہیں، اور اس سارے پروگرام کو اکٹھا کرنے کے لیے 72 نیوز کے نام سے ایک ویب چینل آ چکا ہے جو 100 ملکوں سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ This is a revolution. نیکی جو ہے نا، یا اگر آپ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے ایک قدم اٹھاتے ہیں تو اس کا فینومینل رزلٹ ہے۔ امیجن کیجئے گا، ایک ڈسپینسری، ایک قرضے، اب سرگودا اور منڈی بہاؤالدین کے اندر ہم لٹرلی اب اس سٹیج پہ جا رہے ہیں کہ اگلے 3-4 سالوں میں ہو سکتا ہے وہ ویلفیئر ڈسٹرکٹس بن جائیں۔ ہم نے سرکاری اسی اسکول کے اندر، بجائے اسکول بنانے کی، اسی اسکول کے اندر تعلیم فاؤنڈیشن ظفر قادر صاحب جنہوں نے بلوچستان میں 8 اسکول بنائے تھے، ان سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے ہمیں ای لرننگ، ای اسکول کا ماڈل فری پہ دے دیا۔ اس سے کیا ہوا کہ آج اس گاؤں کے بچے جو زمین پہ ہی بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی بہتر فرنیچر اویلیبل نہیں ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ اسلام آباد، لاہور اور کراچی کے ٹیچرز سے تھرو ای اسکولنگ پڑھ رہے ہیں، اور ان کو مطلب نالج تو بیسٹ حاصل کر رہے ہیں۔ مجھے بڑا یہ کووڈ کے دنوں میں جب پورا ہم لوگ نہیں پتا تھا کہ کووڈ کیا ہونے جا رہا ہے، تو پچھلے سال مارچ میں وہ اسکول ابھی بند نہیں ہوا تھا، تو اس میں ووہان کے کووڈ پر پریزنٹیشنز ہو رہی تھی۔ اچھا، سو لائک وائز ابھی ہم نے الخدمت سے ریکویسٹ کی ہے، الخدمت آرفن ایج کا پروگرام وہاں کرے گا، سیلانی سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ پانی کب کریں گے، کلین ڈرنکنگ واٹر، کلین ڈرنکنگ۔ ہم الٹیمیٹلی یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جی ایک ایسا گاؤں بنا دیں جس کے اندر لوگوں کو مسجد کے ذریعے، اس میں میرا کوئی مسجد پہ آپ ذرا تھوڑا سا مجھے اور الیبوریٹ میں بتاتا ہوں جی، مسجد میں وہ جائیں، اپلائی کریں، وہیں پہ قرضے ملیں، مسجد کے ساتھ والے حجرے میں ان کو صحت کی فیسلٹیز ملیں، اسکول جو ہے وہ اس میں بہترین ای اسکولنگ ملے، سارے گاؤں کے جو بیوائیں اور یتیم ہیں ان کو آرفنیج پروگرام کے اندر ان کو سہارا ملے۔ بیسیکلی زکوٰۃ اور جو عشر تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھے۔ بالکل۔ اس کے بعد گاؤں کی اپنی ایمبولینس ہو، گاؤں کے اندر ٹیکنیکل سکلز ہم ابھی تک نہیں کر سکے، ہم وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کو میٹرک یا ایف اے کی ڈگریاں نہ دو، ان کو وہ سکلز دو جو ان کو روزگار کر دیں۔ یہ آپ نے اس کو ووکیشنل کے ساتھ ابھی ہم کرنا ہے، یہ کرنا ہے جی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ہم نے وسیلہ.com سے رابطہ کیا ہے۔ اچھا، وسیلہ.com 13,000 آرٹیسن کو پورے پاکستان کے اکٹھا کر چکے ہیں عقیل خالد صاحب نے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر بھی جو چیزیں بنتی ہیں وہ وسیلہ.com کے ذریعے پورے دنیا میں مارکیٹ پلیس ہے، اور پوری دنیا میں تھرو ای کامرس کے جائیں۔ یہ وہی چیز ہے جس طرح آپ نے پہلے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ آپ کے گاؤں کا جو کیس ہے وہ نیوزی لینڈ کی بھی ادھر شاپ میں اویلیبل ہوئے گا۔ ایگزیکٹلی، دس از ای کامرس میں ابھی، اور یہ جب ایک گاؤں میں یہ ہو جائے گا تو ساری چیزیں جن میں سے 4 تو ہو چکی ہیں، 2 اور ایڈ کرنی ہے، پانی ایڈ کرنا ہے، اس میں ہم نے ابھی اسکل بلڈنگ ایڈ کرنی ہے، اور گریجویٹ پروسیس تو سٹارٹ ہو چکا ہے۔ سر کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، آپ نے مسجد کو جی، ایک مسجد کمیونٹی اس میں سروس کے لیے یوز کیا ہے۔ سیم جی، مسجد ہمیشہ سے پریئر ایریا نہیں تھا۔ اچھا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو انہوں نے 2 کام کیے، ایک انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور دوسرا انہوں نے مارکیٹ بنائی۔ اچھا، تجارت پہ کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اوپن ہونی چاہیے، ایکول اپرچونٹیز ہونی چاہیے، اور مسجد صرف مسجد نماز کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں ایک بہت بڑا گرینڈ سٹرکچر بناتے ہیں، اس میں اگر نماز کو کاؤنٹ کریں تو وہ 2-2.5 گھنٹے سے اوپر نہیں ہے۔ مدینہ میں مسجد میں کیا تھا؟ مسجد میں پریئر ایریا تھا، وہ کمیونٹی سینٹر تھا، وہ پارلیمنٹ تھی، وہ کورٹ تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمیٹی روم تھا، وہ ان کی سونے کی کچن کیبنٹ تھی، پوری ہر کیبنٹ کا روم وہ تھا، جنگوں کے فیصلے وہاں پہ ہوتے تھے، عدالت وہ تھی۔ ہم نے مسجد کو جب کمیونٹی سینٹر سے ہٹا کے صرف پریئر ایریا بنایا تو
اس سے ہم اپنے مقصد سے ہٹ گئے. اخوت نے کیا کیا کہ اخوت نے اپنے ساری کام مسجدوں اور گرجوں اور مندروں کے ساتھ لنک کیا, اور اس سے اخوت نے مسجد کو دوبارہ جوڑ دیا ود دی کمیونٹی سینٹر. تو مجھے جب یہ خیال آیا تو مجھے عمار ترین صاحب کے ساتھ یہ بہت ڈسکشن ہوتی تھی. عمار کاوش کے فاؤنڈر ہیں, تو انہوں نے گلبرگ میں ایک مسجد شان اسلام میں ایک آئیڈیل مسجد کا کانسیپٹ شروع کیا. اس مسجد میں اسکول ہے, اس مسجد میں ڈسپینسری ہے, اس مسجد میں ایمبولینس ہے, اس مسجد میں CSS کی اکیڈمی ہے. یعنی اس وقت جو لوگ جنہوں نے درس نظامی اور کیا ہے, وہ لوگ جنہوں نے حفظ کیا ہے, وہ CSS کی تیاری کر رہے ہیں. اگر آج سے 2 یا 4 سال بعد ان میں سے سول سرونٹ آئیں جو مسجدوں میں سے ٹرین ہو کے آئیں گے, تو وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی صحیح سوچ کو ریفلیکٹ کریں گی. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ وہیں پہ وہ شادی گھر بھی ہے, اچھا, وہاں پہ کیفیٹیریا بھی ہے, وہاں آپ کو بہترین کافی بھی ملے گی, وہاں آپ کو اچھا کیک بھی کھانے کو ملے گا, وہاں ہو سکتا ہے چاٹ بھی بنی ہوئی ہو. تو ابھی فیصل شیرجان سے بات ہو رہی ہے کہ اسی مسجد کے اندر بچوں کو کوڈنگ فار لائف سکھائی جائے. زبردست, اچھا ہے. اگر آپ دیکھیں جی کہ ہم نے کتنی بڑی ہر گلی ہر محلے میں مسجدیں ہیں, ہمارے پاس چرچ ہیں, لیکن وہ 90% خالی پڑے ہیں. اگر ان کو ہم نے کمیونٹی سینٹر میں ڈیولپ کر لیا اور جو کچھ مسجد شان اسلام میں ہونے جا رہا ہے یہ ہر مسجد میں ہونے لگ جائے, تو امیجن کیجئے ہمیں اسکولوں کی بلڈنگز کی شاید ضرورت نہ ہو, ہم کتنے زیادہ ایکسپینسز, ہمیں شاید شادی گھروں کی ضرورت نہ ہو, ہمیں شاید ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر بنانے نہ پڑے, اور ہم یہ ساری چیزیں انہیں مسجدوں میں کر سکیں. اور دیکھیں سر, یہی تو ہمارا ریلیجن کہتا ہے, ہم ایک غلط اس کے اندر ہم نے اصل میں مسجد کو کمیونٹی سینٹر میں بدلنا ہے. بالکل بالکل, دس از اے ونڈرفل آئیڈیا. دعا کریں جی, ایک بن گئی ہے, انشاءاللہ ایسی اور بنیں گی. زبردست زبردست, خوبصورت آئیڈیا آپ کا. مجھے سر یہ بتائیے کہ جو یہ آپ کا NIC والے جو پروجیکٹس تھے, نیشنل انکیوبیشن سینٹر, اس کو آپ نے کیسے ریلیٹ, اس کو اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 چیزیں اور, جس طرح میں نے کہا کہ جب ہم نے ایک آئیڈیل گاؤں بنانے کی کوشش کی, پھر ایک آئیڈیل مسجد, ایک اور چیز ہم نے جب کوشش کی ہے وہ ہے آئیڈیل خانقاہ. خانقاہ مسلمانوں میں پچھلے 1200 سال 1300 سال سے جب بھی صوفیزم یا خانقاہی نظام رہا ہے, تو ہر بزرگ کسی ایک مسجد میں آباد تھے. خانقاہ صوفی تھے, صوفی شرائن. اوکے فائن, ٹھیک ہے. تو وہ صوفی شرائن جو مسجد کے ساتھ لنک تھی, اس میں 4 یا 5 چیزیں ہوتی تھیں. وہاں پہ ایک لنگر ہوتا تھا, ایک مسجد تھی, ایک مدرسہ تھا, چھوٹا سا مطب ہوتا تھا, دوائیوں والا ڈسپینسری, اور وہاں پہ تھوڑی بہت ٹیکنیکل سکلز ہوتی تھی. اور یہی ہمیشہ سے سمرقند, بخارا, بغداد, پاک پتن, دہلی, اجمیر, ایوری ویئر دس ہیز بین دا کیس. ملتان. ہم نے میں بہت کریڈٹ دوں گا خواجہ مظم الحق صاحب کو اور خواجہ کفایت اللہ صاحب کو, یہ سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں. ان کا دربار ہے سرگودہ کوٹ مومن سے 12 کلومیٹر معظم آباد میں. تو ہماری یہ خواہش تھی کہ کوئی بات پہلے کرنے سے پہلے ایک آئیڈیل خانقاہ بنائیں. اب وہاں کی خانقاہ کے اندر 500 بچے پڑھ رہے ہیں ابھی. اچھا, وہ ساری کی ساری دربار, خانقاہ, مدرسہ سارا سولر ہے, وہ اپنی بجلی خود پیدا کرتا ہے. اچھا, اس کے اندر 300 بچوں کا ایک کالج ہے جس کے اندر بیسٹ IT فیسلٹیز اویلیبل ہیں. وہاں ایک ایمبولینس ہے, وہاں پہ ڈسپینسری ہے, وہاں بغیر سود کے قرضے ہیں, وہاں لڑکیوں کا کالج ہے, وہاں لڑکوں کا کالج ہے, اور انشاءاللہ ایک دن جامعہ معظمیہ وہاں یونیورسٹی ہوگی جو ان ساری چیزوں کے ساتھ مل کے ہوگا. ماشاءاللہ. تو اب آئیڈیل مدرسہ, آئیڈیل گاؤں, اور آئیڈیل خانقاہ, اور آئیڈیل مسجد. زبردست, اور یہ آئیڈیل پاکستان بنے گا انشاءاللہ. دس از واٹ وی ہیو بین ڈوئنگ. بیوٹیفل بیوٹیفل. آپ کا سوال تھا NIC کے بارے میں. 37 37 سال سرکار کی نوکری کرنے کے بعد جب میں ریٹائر ہونے لگا تھا, تو میرے پاس آئیڈیل یہ تھا کہ جی میں اخوت کے ساتھ کام کرتا, میں الخدمت کے ساتھ کام کرتا, یا میں فل ٹائم اپنے گاؤں میں ایگریکلچر کرتا. میں نے سوچا کہ اخوت نے اور الخدمت نے بہت اچھا کام کیا ہے, لیکن وہ ایک آدمی کو ان کی سپورٹ کمال کی ہے گراس روٹ لیول پہ. لیکن اس سے یہ ہوا ہے, ایک جو آدمی بے روزگار تھا اس کو انہوں نے ریڑھی بنا کے دے دی, ریڑھی والے کو کھوکھا بنا کے دے دیا. لیکن اس سے اوپر جو ہم ایسی طرف نہیں جا رہے جس سے ان میں سے ٹاٹا, برلا یا بل گیٹس پیدا ہوں. تو آئی اسٹارٹیڈ لوکنگ. کووڈ نے بڑا مجھے موقع دیا پڑھنے کا, چیزیں دیکھنے کا. تو میں نے دیکھا کہ دنیا میں انٹرپرینیورشپ ایک ایسی چیز ہے جو آج کی دنیا میں
ٹیکنالوجی نے لوگوں کو ایسے بزنس ڈیولپ کیے ہیں جن میں سے اب ضروری نہیں رہ گیا کہ ٹاٹا یا برلا یا ہنری فورڈ یا راک فیلر میں ہی امیر ہوں. اب ایک غریب آدمی بھی چند 10-15 سالوں کے اندر ون آف دا ریچسٹ، اگر آپ ٹاپ 10 ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ نکالیں تو اس میں 10 میں سے 8 ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں. اور بڑی مزیدار بات ہے کہ 8 کے والد غریب آدمی تھے. بل گیٹس، اسٹیو جاب، ایلن مسک، امیزون کا فاؤنڈر، یہ سارے عام آدمی تھے. انہوں نے اپنے پاور آف آئیڈیاز کو پہ کام کیا اور اس کو اوپر لے گئے. تو میں نے سوچا میرے دوست ہیں پرویز عباسی اور زہیر خالق. پرویز وہ آدمی ہیں جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے موبائل زون سیٹ اپ کیا تھا. وہ اس کے فاؤنڈر بھی ہیں اور موبائل زون کے وہ ان کا آئیڈیا تھا. زہیر خالق کے لیپ ٹاپ سے جیز کا کانسیپٹ موبی لنک کا بنا تھا اور وہ 10 سال جیز کے سی او رہے. تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ تم ریٹائر ہو رہے ہو تو وی وانٹ یو ٹو جوائن اس. I was already looking in some opportunity for technology and entrepreneurship. So اللہ نے مجھے اتنی اچھی اپرچونیٹی جو میں نے شاید خوابوں میں سوچی ہوئی نہیں تھی، اللہ نے مجھے دے دی. تو میرا اب یہ ہے کہ جی جو کام ہم اخوت میں اگر 40 لاکھ لوگوں کو باروزگار کرنے کا ذریعہ بنے تو کیا ہم 40 لاکھ لوگوں کو اگر ٹیکنالوجی میں اس لیول پہ لے کے چلے گئے تو وہ کیسا پاکستان ہوگا. یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے. سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے سوشون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں.